الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 تلاوت کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن روز محشر میں جب انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس طرح ترازو لٹکا ہوا ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک پلڑے میں گناہ۔ اگر یہ دونوں برابر ہو گئے، دونوں پلڑے برابر آ گئے، تو انسان سے حکم دیا جائے گا کہ جاؤ آپ ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ، ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ، تبھی تم جنت میں جا سکو گے، ورنہ داخلہ ناممکن۔ یہاں سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا قیمت ہے کہ ایک نیکی کے پیچھے انسان کے اعمال کو روک دیا گیا، جنت میں جانے کے لیے شرط ایک نیکی کو بتایا گیا۔ تو نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، الحمدللہ آج تیسرا روزہ گزر رہا ہے۔ ماشاءاللہ مسجد میں بھی بڑی رونق لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو بھی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، عبادات پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ورنہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو صفوں میں نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب عید کی صبح کی فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں ایک صف بھی نمازی نہیں ہوتے، ایک صف۔ تیسرا رمضان میرا یہاں گزر رہا ہے، ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جو نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، مگر باقی سال کے 11 مہینے ہم نیکیوں میں بھی پیچھے، عبادات میں بھی پیچھے، خرچ کرنے میں بھی پیچھے۔ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے 2 الفاظ پر میرا درس قرآن مشتمل ہے۔ وہ 2 الفاظ ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنے مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ان الفاظ سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں اور کفار کے بارے میں نشاندہی کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اس مقصد کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمان، تو جس مقصد کے لیے آیا ہے تو اپنے مقصد کی طرف دوڑ، اپنے مقصد میں جلدی کر، بھلائی کے کاموں میں، نیکی میں، عبادات میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جلدی کر، کہیں دیر نہ ہو جائے۔
اس پر میں چند مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دوں گا کہ وہ نیکی کرنے میں کس قدر جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے سعید بن مسیب۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو بحالت ایمان میں صحابی کو دیکھے اور اس سے ملے۔ یہ ایک دن اپنے شاگردوں کو کلاس پڑھا رہے تھے۔ دوران کلاس اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 50 سال گزر چکے ہیں، میں نے نماز میں اپنے آگے کسی کی گردن نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے استاد محترم؟ کہتے ہیں میری بات کا یہ مطلب ہے کہ مجھے 50 سال گزر گئے ہیں، صف اول کے علاوہ میں نے کبھی پیچھے والی صف میں نماز پڑھی۔ 50 سال گزر گئے، ہم 30 یا 29 دن نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے۔ یہ ایک تابعی کا عالم ہے کہ 50 سال زندگی کے صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے نیکی میں سبقت، السابقون الاولون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ سیدھی سائڈ پہ جنتیوں کا گروہ ہوگا، الٹی سائڈ پہ جہنمیوں کا گروہ ہوگا، ایک سامنے گروہ ہوگا جو چلتا جا رہا ہوگا۔ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ ہے جو سبقت لے جایا کرتے تھے، نیکیوں میں عبادات میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں عبادات میں سبقت لے جائیں، جلدی کریں، اول وقت پر آئیں، نمازیں ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خلیفہ وقت بھی رہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صدیق کی صداقت کو پوری کائنات مانتی ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سوال ہوتا ہے میرے صحابہ اکرام کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، عام دن ہے، عام مہینہ ہے، کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا۔ پھر سوال ہوتا ہے کون شخص ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ کون شخص ہے جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے چوتھا سوال، کون شخص ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہو؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا۔ 4 سوالات ہوئے، چاروں پر ایک ہی صحابی کا جواب آیا، وہ کہ جناب ابو بکر صدیق کہ وہ جنازے کو ڈھونڈا کہ کہاں پر جنازہ ہے اور جا کر جنازہ ادا کیا، اور مسکین کو ڈھونڈا کہ کون مسکین ہے جسے میں اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤں، اور بیمار کو بھی ڈھونڈا کہ کون بیمار ہے جس کی جا کر میں ایمانداری کروں۔ چاروں خوبیاں ایک ہی صحابی کے اندر، یہ ہے صدیق کی صداقت۔ ایک دن امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رات کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ آسمان کی طرف نظر پڑتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی مانند، آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ آپ احباب سے سوال ہے کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں آسمان کے ستاروں کو گن کر دیکھا ہے کوئی ایسا شخص؟ ہرگز نہیں گن سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ہاں عائشہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امی عائشہ فوراً خاموش ہو جاتی، خاموشی اختیار کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پتہ چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اے عائشہ کیا آپ اپنے بابا کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کا نام لیں گے؟ کہا جی اللہ کے رسول میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ کائنات کے لوگوں کی نیکیاں ملا دی جائیں اور ان ستاروں کو ملا دیا جائے، ابو بکر کا رات ایک رات میرے ساتھ غار میں گزارنا ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ غار میں ایک رات میرے ساتھ گزارنا، تو صحابہ کرام کی سبقت دیکھیے، جستجو دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نئے صحابی ہیں، جنگ بدر کا موقع ہے، بلایا جا رہا ہے لوگوں کو جنگ بدر کے لیے۔ ایک بڑی ماں ہے، بیٹھ کر التجا کرتی ہے، اے کاش میرے بیٹے جوان ہوتے، میں بھی اپنے بیٹوں کو جنگ میں بھیجتی اور جا کر جنگ لڑتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو کیا رغبت دلاتے ہیں، اور وہ بھی ایک ماں تھی جو التجا کر رہی تھی، جو خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ میرے بیٹے جوان ہوتے، وہ بھی جنگ میں شریک ہوتے۔ پیچھے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں دونوں رہتے ساتھ، جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی جنگ بدر میں شرکت کرنی، معصوم سے صحابی، کتنی عمر ہوگی مگر ماں کی خواہش اور نیکی کا جذبہ دیکھیے، نیکی کی جستجو دیکھیے، نیکی کی سبقت دیکھیے کہ بچپن میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے، جنگ میں شرکت کے لیے پہنچ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں وہ شخص کہاں ہے جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے؟ وہ شخص کہاں ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ جس کا نام ہے ابو جہل۔ ہم نے اسے قتل کرنا ہے، ہم نے اسے جہنم واصل کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا وہ شخص ہے جس کا قد لمبا ہے، جس کی گردن لمبی ہے۔ حدیث کا مطالعہ کیجئے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے ہاتھ وہیں پر تھا، میری ہتھیلی وہیں پر تھی، میں نے نیچے نہیں کی تھی۔ دونوں نئے صحابی ابو جہل پر لپک پڑے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر اسے اتنا مارا کہ ابو جہل جیسے قدامت شخص کو گرا دیا۔ یہ تھا نیکی کا جذبہ، یہ تھی نیکی کی جستجو۔ صحابہ کرام میں بے تحاشا نیکی کی جستجو تھی۔ حدیث میں ایک صحابی کا نام آتا ہے، غالباً ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اشیاء اور سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آج کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، میں آپ کو کل انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ لا کر دوں گا۔ وہ صحابی چلا جاتا ہے، ان کے علاقے میں جو بڑا سیاستدان، بڑا بادشاہ یہودی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی کام ہے، کام ہو تو مجھے بتائیے، بدلے میں درہم اور دینار دے دیجیے گا مجھے۔ وہ یہودی کہتا ہے میرا کنواں خستہ حالت میں ہے، جس کنویں سے پانی نکالتے ہیں، آپ اسے دوبارہ کھیتی بیلچے کے ساتھ کھدائی کر دو اچھی طرح، میں آپ کو کھجور کی 2 پلیٹیں دوں گا۔ اللہ اکبر! نیکی کا جذبہ دیکھیے، نیکی کی جستجو دیکھیے، نیکی کی طلب دیکھیے، نیکی کی طلب دیکھیے۔ وہ صحابی پوری رات کنویں کی کھدائی کرتا ہے، صبح 2 پلیٹیں کھجور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے گھر نہیں لے کر چاہتا تو گھر بھی لے جا سکتا تھا، چاہتا تو بچوں کو بھی کھلا سکتا تھا، چاہتا تو خود بھی کھا سکتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ایک پلیٹ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، ایک پلیٹ آپ اپنے گھر والوں کے پاس لے جائیے، انہیں کھلائیے۔ اور حدیث اس بات کی شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس شخص نے بھی اس مال میں جو کچھ دیا، اس عبد الرحمن کی ایک پلیٹ کو سارے مال میں بھر ایک کھجور کی پلیٹ۔ یہ تھی صحابہ کرام کی طرف نیکیاں کرنے کی جستجو۔ ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری صحت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ اگر وقت گزر گیا تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بھی کیا کہنے، ان کی بھی کیا طرف قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تب تک تمہارا صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہو۔ یہ ابو طلحہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، میرا ذریعہ معاش اسی کے ساتھ ہے اور میرا محبوب ترین باغ ہے، اس میں فصل بہت اچھی ہوتی ہے، پھل بہت اچھا ہوتا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز خرچ کرو، میں وہ باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کپڑا پوسیدہ ہوگا تو کسی مسکین کو دینا ہے، یہ حالت ہے نیکی کا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی دیکھے معاشرے میں جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، پرس نکالیں گے، جو بالکل پرانا نوٹ ہوگا، پھٹا ہوا نوٹ ہوگا، وہ مسجد کے چندے میں ڈالیں گے یا کسی مسکین کو دیں گے۔ یہ ہماری طرف اور جستجو، اسی لیے استقامت دین ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، طلب نہیں ہے، للہیت کی کوشش ہی نہیں ہے۔ اگر استقامت دین چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بعد میں۔ آج ہمیں یہ طلب ہوتی ہے کہ میں دنیا میں اچھا خاصا پیسہ کما لوں اور پرسکون زندگی گزار لوں۔ جس طرح دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی اہمیت ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، آخرت میں جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کی اشد ضرورت ہوگی۔ جس شخص کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اس کے لیے جنت کا داخلہ ناممکن ہوگا۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی راضی کریں۔ جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، تعلقیاں کی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ناراضگیاں ختم کر دیں، تعلق بحال کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے بھائی بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، کزن کزن سے لڑا ہوا ہے، چچا بھتیجے سے لڑا ہوا ہے، یہ ساری نفرتیں، یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے کینے، بغض، عداوتیں یہی رہ جانی ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر کفن کے ساتھ کوئی چیز لے جانی ہے تو وہ صرف اور صرف نیکی ہے، اور نیکی ہی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اس مہینے میں ہم کوشش اور کاوش کر رہے ہیں نیکیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سال کے 11 مہینے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔